بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ذی احترام اور اس پروگرام کے ذمہ داران، مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ مستقل پروگرام علماء کے لیے رکھا گیا ہے اور اس کا ایک موضوع اتحاد کو بنایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اتحاد کی عملی تدابیر پر گفتگو کروں، تو میں کسی تمہید کے بغیر عرض کرتا ہوں کہ امت کے اتحاد میں علماء کے اتحاد کی بڑی اہمیت ہے۔ علماء اگر متحد ہو جائیں تو ملت کے 80% بلکہ 90% اختلافات شاید ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اور جو اختلاف ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے۔ الیکشن ختم ہوا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ یہی صورتحال اور دوسری جہتوں میں بھی ہے، لیکن مذہب کی بنا پر جو اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیادیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے مدارس کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، مدارس نہیں، علماء کی وجہ سے۔ تو میں اس سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اتحاد کا یہ مطلب سمجھیں کہ سارے لوگ ایک ہی فکر پر جمع ہو جائیں، سب اپنی اپنی فکر کو چھوڑ کر ایک فکر پر آ جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سوچ کا فرق رکھا ہے، جیسے صورتوں کا فرق ہے، انسان کی ظاہری شکل و صورت میں فرق ہے، اسی طرح انسان کی سوچ اور اس کی قوت فکریہ میں بھی فرق ہے۔ تو اگر ہم اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اختلاف کے باوجود اتحاد کی کوشش کریں، نمبر 1، اور نمبر 2، ہم اپنے مشترکہ ایجنڈے کو تلاش کریں، اور نمبر 3، اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے کے احترام کا خیال رکھیں۔ اختلاف کے باوجود اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل میں ہماری رائے الگ ہیں تو ہم اپنی رائے پر عمل کریں، اور جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کو ہم ان کی رائے پر چھوڑ دیں۔ یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ قرآن مجید نے اہل مکہ کو، وہاں کے غیر مسلموں کو اسی طریقے کی دعوت دی، جیسا کہ آپ سورہ کافرون میں پڑھتے ہیں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اگر تم ہماری دعوت سے متفق نہیں ہو تو چلو، ہم ایک خاندان کے، ایک رنگ و نسل کے لوگ ہیں، ایک سماج سے تعلق رکھتے ہیں، اسی سماج میں ہم امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، تم اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر رہو، جب تک تم کو اطمینان نہ ہو جائے اسلام کی دعوت پر، ہم اپنے دین پر رہیں۔ جب غیر مسلموں کے لیے
قرآن مجید نے یہ اصول مقرر کیا تو کیا امت کے اندر دیوبندی اور بریلوی، حنفی اور شافعی اور اہل حدیث، سنی اور شیعہ، کیا اسی اصول پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ یقیناً رہ سکتے، اور پوری اسلامی تاریخ میں رہیں۔ جتنے فرقے اس وقت مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں ہیں، وہ عہد صحابہ کے بعد ہی ان کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ جیسے فقہی اختلاف ہے، کتنے سارے اختلافات تھے فقہائے عراق اور فقہائے مدینہ کے درمیان، لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے اور کبھی اس کی وجہ سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کی کوئی مثال تاریخ کی کتاب میں نہیں ملے گی کہ دو جماعتیں اس لیے لڑ پڑیں کہ ایک حنفی تھیں اور دوسری شافعی تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب بغداد گئے اور جامع امام ابو حنیفہ میں انہوں نے نماز پڑھی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب ہے، تو انہوں نے نماز فجر میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی جس پر اہل مدینہ کا اور جس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تھا۔ اور جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آج آپ نے فجر میں قنوت نہیں پڑھی، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ کر بھی ان سے اختلاف کروں۔ تو اختلاف تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ استاد اور شاگرد کا تعلق بھی تھا، ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے، کبھی مناظرہ کی مجلسیں قائم نہیں ہوتی تھیں، اپنی اپنی درسگاہ میں لوگ اپنے نقطہ نظر کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ اتنا ہی ان کا طریقہ کار تھا۔ ایک بڑے عالم تھے، حنفی عالم، اور اسی زمانے کے ایک بہت بڑے شافعی عالم تھے، ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حنفی عالم جب ابو اسحاق شیرازی کی مسجد میں گئے تو شفافے کے اذان میں ترجیح ہے، آپ جانتے ہیں کلمہ شہادتین کو مکرر پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ زور سے ایک دفعہ آہستہ۔ تو انہوں نے اپنے مؤذن سے کہا کہ تم آج ترجیح نہ کرو، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فقہا ترجیح کے قائل نہیں تھے۔ اور پھر یہ جو حنفی عالم تھے، ان کو انہوں نے امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ جب یہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے سورہ فاتحہ کے شروع میں جہراً بسم اللہ پڑھا اور سورہ فاتحہ کے ختم پر جہراً آمین کہی، کیونکہ جو ان کے مقتدی حضرات تھے وہ شافعی تھے، اور ان کے ہاں نماز میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جہراً بسم اللہ کہی جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی اتنی رعایت تھی، تو اتحاد اس طرح نہیں ہو سکتا کہ حنفی کو شافعی اور شافعی کو حنفی اور اہل حدیث کو مقلد اور مقلد کو غیر مقلد بنا دیا جائے، سنیوں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ شیعہ ہو جائیں، شیعوں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ سنی ہو جائیں۔ اتحاد کی صورت یہ ہے کہ اپنی اپنے مسلک پر جس کو آپ نے بصیرت کے ساتھ مطالعے کی بنیاد پر حق سمجھا ہے، اس پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو بھی برداشت کر لیجیے۔ دوسری ضروری بات اس کے لیے یہ ہے
کہ ہم ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب معمولی سا بھی اختلاف ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے لگتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے احترام کو برقرار رکھا جائے، یہ ہمارے سلف صالحین میں تھا۔ آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر شوافیہ اور مالکیہ نے لکھی ہیں، جن سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ڈھیر سارا اختلاف تھا۔ تو ایک دوسرے کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی ہم گزاریں، یہ ضروری ہے۔ ہم اس سلسلے میں ہم کو اپنی درسگاہوں کی بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم اپنی درسگاہوں میں جب فقہ کا یا علم کلام کا کوئی مسئلہ پڑھاتے ہیں تو فریق مخالف کو اس انداز پر پیش کرتے ہیں کہ گویا وہ الف سے یا تک باطل پر ہے۔ یہ انداز ہمیں بدلنا ہوگا۔ پڑھانے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً کہ بھائی اس مسئلے میں 2 طرح کی حدیثیں آئی ہیں، 3 طرح کی حدیثیں آئی ہیں، فلاں حدیث کو فلاں فقیہ نے لیا ہے اور فلاں حدیث کو فلاں فقیہ نے لیا ہے، اور ہم جس نقطۂ نظر کے حامل ہیں انہوں نے جس حدیث کو اپنے مسلک کی بنیاد بنایا ہے اس کی وجوہ ترجیح یہ ہیں، لیکن یہ دوسری رائے بھی فی الجملہ دین میں ثابت ہے، اس لیے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ہم کو اپنی درسگاہوں میں بھی تعلیم کا انداز بدلنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے بزرگوں کا نام پورے ادب کے ساتھ لیں، ان القاب کے ساتھ لیں جو القاب ان کے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ اور تیسری ضروری بات ہے مشترکہ ایجنڈے کی تلاش۔ جو اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان، مذہبی اختلاف، وہ 5% سے بھی کم ہے، اور جو مسائل متفق علیہ ہیں وہ تقریباً 95% ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہم کو ایسے مسائل کا، ایسی باتوں کا انتخاب کرنا چاہیے جس پر ہم سب متفق ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس میں جتنے مسائل سے مسلمان دو چار ہیں ان سے مسلمانوں کے تمام فرقے دو چار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ احناف کو ہے اور غیر مقلدوں کو نہیں ہے، اور غیر مقلدوں کو ہے اور شوافے کو نہیں ہے، اور سنیوں کو ہے اور شیعہ کو نہیں ہے۔ تو ہم مشترک ایجنڈے کو تلاش کریں اور اس ایجنڈے کے مطابق ہم سب لوگ مل کر اس کے لیے کام کریں، تب یہ ملت میں اتحاد بھی قائم ہوگا اور قوم کا بھلا بھی ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں میرے خیال میں بہت اہم ہیں۔ ہم اختلاف کو رکھتے ہوئے اتحاد کریں، ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم جو مشترک مسائل ہیں، جو متفق علیہ امور ہیں، ہم ان کو تلاش کریں اور ان کو اپنی کوششوں کی بنیاد بنائیں، اپنی جد و جہد کی بنیاد بنائیں، تب ہم امت کو متفق کر سکتے ہیں۔ یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری وجہ سے امت میں اختلاف رہے تو یہ جو اختلاف و انتشار ہے امت کا، اس کے گنہگار بھی ہم ہوں گے۔ اور اس وقت دنیا چاہتی ہے کہ آپ میں اختلاف رہے۔ آپ عالم اسلام میں دیکھیے، کیا شیعہ اور سنی پہلے نہیں تھے دنیا میں؟ اہل سنت کی بھی حکومتیں رہی ہیں، اہل تشیع کی بھی حکومتیں رہی ہیں،
لیکن اس وقت شام میں، عراق میں اور یمن میں جو خوریزی ہوئی ہے مسلمانوں کی، چاہے وہ اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو، اس کی مثال کم ملے گی۔ عیسائیوں نے جنگ عظیم میں جتنا اپنی قوم کا خون بہایا ایک دوسرے کا، ہم نے مسلکی جھگڑوں میں ایک دوسرے کا خون بہایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ علماء اس حقیقت کو سمجھیں۔ اگر ہم اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں باعزت طور پر رہنا چاہتے ہیں تو ایمان کے بعد ہماری سب سے بڑی ضرورت اتحاد ہے، اور اتحاد انضمام کے ذریعے ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ ہمارے ساتھ آ کر مل جائیں، بلکہ اتحاد تحمل اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس پروگرام کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ میں اپنی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔